السلام علیکم سامعین اور ناظرین. آج میرے ساتھ ایک انتہائی محترم شخصیت محترم جناب نعیم سرفراز میرینر. اور نعیم سرفراز صاحب ایک ہمہ جیت شخصیت ہیں. آپ یہ لفظ ہمیشہ سنتے بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں نعیم سرفراز صاحب ایک ہمہ جیت شخصیت ہیں. اور آپ پاکستان کے ایک انتہائی معتبر سید گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے والد محترم مرحوم جناب ریٹائرڈ سید سرفراز حسین شاہ صاحب، ان کا بھی بڑا نام ہے. آج میری ملاقات ہے، آپ لوگوں کو بھی ملا رہا ہوں جناب نعیم سرفراز صاحب سے. نعیم سرفراز صاحب میرینر ہیں، اپنے نام کے ساتھ میرینر لکھتے ہیں. آپ گروپ چیئرمین ہیں بہت سی کمپنیوں کے، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں ریفلیکشنز ہے، ایڈمرلز آف پیس ایک بک ہے. اس کے علاوہ ایکسٹینڈیڈ کانٹیننٹل شیلف یہ ایک بک ہے. اس کے علاوہ دا ہیومن فیس آف میرین پائریسی. علاوہ ازیں آپ بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی لکھتے رہے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل سیمینارز آپ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹس کی اور بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز میں آپ کا بڑا رول ہے، کمیٹیز اور ٹاسک فورسز میں آپ کا بڑا رول ہے. خاص طور پہ دیکھا جائے تو آپ نے کیریئر میں دیکھیں تو آپ نے 59 میں پاکستان نیوی جوائن کی، اور پھر 71 اور جو 65 کی وار تھی اس میں آپ نے 3 شپس بھی کمانڈ کیے. اس کے علاوہ آپ رائل نیول کالج ڈارٹماؤتھ میں آپ نے اپنا بھی پڑھا. تو نعیم سرفراز صاحب، اگر میں آپ کی ڈیٹیل بتانا شروع کروں تو پھر میں ہی بولتا رہوں گا. ڈیفینیٹلی ہم اپنے انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں لکھیں گے بھی، لوگ آپ کو جانتے ہیں. آپ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں. آپ نے صرف اور نیوی کے بعد ریزائن کرنے کے بعد آپ خود یعنی اپنے جہاز، یو آر دا پرپس دا پرسن جن کے اپنے شپ اون کرتے ہیں پاکستان سے، اور دس از ویری بگ پرائڈ فار اس. جو آپ کے جہاز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہاربرس کے اوپر ادر دین ٹگز اینڈ جو بارجز ہیں، اور آپ بڑے لیول پہ جو چارٹرز اور بزنسز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے انٹرنیشنل کانٹریکٹس آپ نے کیے، ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایکٹیولی زندگی گزار رہے ہیں. حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا خاص طور پہ ہیومن رائٹس پہ بڑا کام ہے، ایجوکیشن پہ آپ کا کام ہے پاکستان میں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پوری قوم ایک سٹ پٹا رہی ہے. بجلی کے بلز ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دیکھیں تو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، باہر نکل کے آئے ہوئے ہیں. وہ اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی سلوشن نظر آتا نہیں ہے. یہی لگتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیسے کانٹریکٹس کر لیے ہوئے ہیں جن سے ہمارا نکلنا مشکل ہے. تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ اس پرسپیکٹو سے، کیونکہ الیکٹریسٹی، عوام اور ڈیولپمنٹ بڑا یہ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو. جی تھینک یو ویری مچ. جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ بجلی کے بل سے عوام بری طرح متاثر ہو رہی ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بڑا بوجھ جو عوام پہ پڑ رہا ہے وہ جو نئے ٹیکسز وغیرہ ہیں. ہر چیز پہ ٹیکس بڑھا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈائریکٹ اثر جو ہو رہا ہے وہ بجلی کے بل سے ہے. اور کسی لیول پہ بھی دیکھیں، جونیئر موسٹ بڑی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کے 200 یونٹس پہ فری کر دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ٹوٹل جو آپ کے بلز ہیں وہ عوام کے لیے پے کرنے ابھی آج کل کی معاشی حالات میں بہت مشکل ہے. اس کا حل بھی ہے، لیکن یہ حل کئی سال سے نہیں، وہ طریقے نہیں استعمال کیے گئے جس سے یہ حل ہو سکے. اس کی کئی وجوہات ہیں. بجلی کے بلز میں جو بہت سے کمپوننٹس ہیں ان میں سے لائن لاسز کہلاتی ہیں، چوری کہلاتی ہے، کرپشن، انکمپٹنس، یہ بہت سی چیزیں ہیں. ان کو تو ٹھیک کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن ان میں ٹائم لگے گا. ایک کمپوننٹ ہے جو بہت بڑا کمپوننٹ، وہ فوراً ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پرائس. کیپیسٹی پرائس کیا ہے؟
कैपेसिटी प्राइस है कि आपने प्लांट लगाया है से 100 मेगावाट का, आप ज़ीरो बिजली भी दें, आप 100 मेगावाट के पैसे देंगे, गवर्नमेंट देगी आपको। बिजली ना भी लगाए, बिजली ना खरीदे, बिजली बनाए भी नहीं, आपको फिर भी वो 100 मेगावाट के लिए कैपेसिटी प्राइस गवर्नमेंट पे करेगी। ये बड़ा अजीब, किसी को समझ नहीं आती ये क्यों हुआ। लेकिन जब शुरू में IPPs बनी थी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स बने थे, ये मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में, उस ज़माने में लगता था बड़ा अच्छा आइडिया है क्योंकि बिजली की शॉर्टेज थी। लेकिन गलती ये थी कि जो एग्रीमेंट बनाई वो बाहर के मुल्क से एक्सपर्ट्स आए थे, वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट लेके आए और लोगों से कहा लेना है तो ये साइन करो। आधे साइन करने वालों को तो पता ही नहीं था कैपेसिटी प्राइस होती क्या है। अगर आप वो एग्रीमेंट पढ़े, उस पर इतने अल्फाज हैं जो पाकिस्तान में किसी ने सुने ही नहीं थे, उसके बावजूद साइन करो, और लोगों ने साइन कर दिया क्योंकि इसमें बहुत पैसा था। और सबसे पहले हाई कोर्ट का केस आया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया कि इसमें फ्रॉड है, उसके बावजूद फ्रॉड इस्टेब्लिश होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उसके बाद बाकी जो आए उनमें और मसाइल हुए। अब ये कैपेसिटी प्राइस का मसला क्या है? प्लांट आपने बना दिया, 100 मेगावाट को बनाया, ज़ीरो दे रहे हैं, आपको 100 के पैसे मिल रहे हैं, बिजली नहीं बना रहे, बिजली दे ही नहीं रहे, गवर्नमेंट मांगे नहीं रही, गवर्नमेंट कहती है नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की डिमांड जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मेगावाट है। IPPs 50,000 मेगावाट से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड ही नहीं है, गवर्नमेंट खरीदते नहीं है, उन्हें पैसे देती है कि आप मत बनाए, ये लिए पैसे। और आज के दौर में जो फिगर कोट होते हैं, आजकल गवर्नमेंट से फिगर लेने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन 2000 बिलियन रुपीज़ अ ईयर, 2000 बिलियन रुपीज़ सालाना पे कर रहे हैं उस बिजली का जो हम खरीद नहीं रहे। ये कैपेसिटी प्राइस है। जो बिजली नहीं ले रहे उसके लिए हम 2000 बिलियन रुपीस दे रहे हैं। अब ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बोझ जो है आवाम पे बहुत भारी बोझ है, क्योंकि ये और किसी टैक्स में या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से नहीं है। ये हर शख्स जिसके पास बिजली की लाइन घर में या दफ्तर में फैक्ट्री में जाती है उसके बिल में ये आ जाता है। और सबसे जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, बंद हो रही है क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। जितनी उनकी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है उनका बिल उससे बनता है और वो लाखों में बनते हैं। बाकी करप्शन बढ़ा तो छोड़ी, जस्ट दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट से बिल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री नहीं चला सकते और फैक्ट्री का वर्कर जो है वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता है, बच्चों के लिए दवाई नहीं ले सकता है, या वो बिजली का बिल पे करे या बच्चे के लिए दवाई ले, क्योंकि उसके हद है कितने पैसे उसकी तनख्वाह है। उस तनख्वाह में 30, 40, 50 हज़ार, 20, 25 हज़ार का बिल आ जाता है। किस तरह वो मैनेज करें? तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन इसके हल हैं जी। प्रॉब्लम ये है कि ये हल अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। सबसे पहला देखना है कि इसके मालिक कौन है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, आज़ाद कश्मीर और हुकूमत की कंट्रोल कंपनीज जैसे फौजी फर्टिलाइज़र या फौजी फाउंडेशन, ये सब मालिक है। इवन बाबडा मालिक है प्लांट्स के, गवर्नमेंट के इदारे मालिक हैं और वो भी पैसे दे रहे कैपेसिटी प्राइस जब बिजली नहीं दे रहे। अभी उनको बंद करने में क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट ने फ़ोन करना कि ये एग्रीमेंट का ये हिस्सा बंद करो, इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है, गवर्नमेंट के है। वाई इज़ द गवर्नमेंट टेकिंग? गवर्नमेंट क्यों आवाम से पैसे दे रही है कैपेसिटी प्राइस उनका? क्योंकि वो गोरों के साथ चल रहे हैं ना, एग्रीमेंट वही है सबकी। लेकिन एक मीटिंग में गवर्नमेंट एक साइड पे है, गवर्नमेंट के इदारे दूसरी साइड पे, और वही वो इदारे तुम्हारे मुलाजिम हैं, उनको कोई एग्रीमेंट का ये चैप्टर कैंसिल कर दो, बात ख़त्म। कैसे हो सकते हैं? नहीं। और उस पर किसी को किसी तरह का कोई
نقصان نہیں ہوتا ہے کیونکہ جتنی بجلی وہ دیں گے وہ تو آپ خریدیں گے, آپ پے کریں گے جو آپ بجلی لیں گے. ابھی آپ پے کر رہے ہیں جو بجلی نہیں لے رہے, تو حکومت کے اداروں کے ساتھ تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جتنے گورنمنٹ والے ہیں وہ تو اسی ہفتے میں, ایک ہفتے میں آپ ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے اپنے ملازم, گورنمنٹ کے ملازم گورنمنٹ سے پیسے دے رہے ہیں عوام سے کھینچ کیپیسٹی پرائز پہ. ہم بجلی نہیں دے رہے لیکن آپ پیسے دیں تاکہ میں گورنمنٹ کو دوں. گورنمنٹ کے علاوہ جو باقی جو پاکستانی انویسٹرز ہیں, یہ تو ہوگی گورنمنٹ والے. دوسری کیٹیگری ہے پاکستانی انویسٹرز. اس میں تمام بڑے سیاستدان اور سب سے بڑے بزنس مین پاکستان کے, یہ کوئی 50-60 ہے, سب سے ٹاپ. ان کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے, اکانومی پہ, ایڈمنسٹریشن پہ, پالیٹکس پہ, اسمبلیز پہ. یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. ان کا مسئلہ اور ہے, اگر ہم کہیں بھی دنیا میں جائیں وہاں کیس تو الگ ہوتے ہیں انٹرنیشنل, لیکن یہ پاکستانی کمپنیز ہیں, پاکستانی ہیں. آپ پاکستانی عدالت پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو کلوز ہے کیپیسٹی پرائز کی یہ غلط ہے. آپ پوچھیں گے ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ سب دیکھتے رہے ہیں ایگریمنٹ کو. اس لیے نہیں سوچا کہ ہر ایگریمنٹ کے پیچھے قانون ہوتا ہے. ہر ایگریمنٹ دنیا کی کمپلائی کرنا پڑتا ہے ود دی کانٹریکٹ ایکٹ. کانٹریکٹ ایکٹ آف 1872. یہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں جو بھی ایگریمنٹ ہو, جو کانٹریکٹ ہو, اٹ مسٹ کمپلائی ود دس. اگر اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرتا وہ کانٹریکٹ از ناٹ ویلڈ, اٹ از کالڈ نل اینڈ وائڈ. کیسے؟ پاکستان میں اس کا کیا افیکٹ ہے؟ کیونکہ اس کا سیکشن 23 جو ہے, سیکشن 23 کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر کوئی کلوز یا کوئی ایگریمنٹ ایسی ہو جس سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے یا عوام کے فائدے کا نہیں ہے, دیٹ از نل اینڈ وائڈ. ایک ایجز اینڈ پیجز, اس سے درجنوں کیسز ہوئے ساری دنیا میں, اور ججز نے فیصلہ کیا ہے. جیسے ایک ہی اگر لائن نہ پڑھو, اور یہ پیجز ہیں, اگر آپ پڑھیں سیکشن 23, بٹ ایک لائن سے پتہ چلے گا. One against public policy contract opposed to public policy of the state is unlawful. Public policy ke against it, it's unlawful. Neither the government nor the subject company could lawfully be allowed to do that which has a tendency to be injurious to the public. Injurious to the public. The contract جو injurious to public ہے وہ harm کرتی ہے, نقصان دیتی ہے. Injurious to the public اور اگینسٹ دا پبلک گڈ, کہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے, اٹس اگینسٹ عوام, دیٹس آل. اگر یہ کنڈیشن ہے تو وہ کلوز اور وہ کانٹریکٹ ختم, کینسل, نل اینڈ وائڈ. یہ کنڈیشن ہے, یہ سیکشن 23 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ بڑا کلیئر ہے. جو بھی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پہلے یہ کیوں نہیں ہوتا. پھر میں نے سنا کہ یہاں, اور دیکھا بھی کہ یہاں ایک بڑی عجیب چیز ہے جو کہلاتی ہے مافیا. وہ شوگر کا مافیا الگ ہے, وہ پتہ نہیں تیل کا مافیا الگ ہے. اینڈ آئی کم ٹو دا کنکلوژن کہ یہ بجلی کا بھی مافیا ہے. یہ سارے جو پاورفل مالک ہیں پاور پلانٹس بھی, دے آر دا موسٹ پاورفل پیپل. پاکستان کے سب سے پاورفل لوگ وہی ہیں, سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ, سب سے بڑے پالیٹیشین. یہ گروپ ہے. ابھی تک میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارے بیوقوف ہیں, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے. ان کے وکیلوں کو تو پتہ ہوگا. اگر پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں ابھی تک کیا؟ آج تک 25 سال میں کسی نے یہ کورٹ میں نہیں لکھے گے. کیوں نہیں لکھے؟ پبلک کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کی. ہاں, ابھی جب آپ کہتے ہیں کہ پبلک گڈ یا انٹرسٹ آف دا پبلک, اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جج دیکھتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کلوز ہے اس کانٹریکٹ کی کیپیسٹی پرائز کی, یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے یا عوام کو نقصان دیتی ہے. ابھی پاکستان میں وہ بیوقوف سب سے بڑا ہوگا جو کہے گا کہ یہ کلوز عوام کے فائدے کی ہے.
ہر شہر میں ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہیں, ہر چیمبر آف کامرس, ہر باڈی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بری بات ہے, عوام کو نقصان پہنچا. سوئسائڈز ہو رہی ہیں. امیجن کریں سوئسائڈ, انسان اپنی جان لے رہا ہے, جو کہ حرام بھی ہے, اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ اگر ایک بھی جان جاتی ہے, اٹس لائک ٹیکنگ دا لائف آف آل آف مین کائنڈ. اور آپ کم از کم ایک جان تو بچا ہے. یہ کلاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. باقی عوام کا تو آپ جانتے ہیں کہ عوام کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں نقصان دہ ہمارے لیے. اور آپ کی اسمبلیز, جیسے فیڈرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہے. اسمبلی کیا ہے؟ عوام کے نمائندے. وہ کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کے خلاف ہے, یہ عوام کی بہتری کی چیز نہیں ہے, عوام کو نقصان دے رہی ہے. اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگینسٹ دا پبلک گڈ, انجوریس ٹو دا پبلک, اگینسٹ دا پبلک گڈ. اب کون پاکستان میں آ کے کہے گا آج کہ نہیں جی نہیں, دس از ویری گڈ فار دا پبلک. آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں, مجھے یقین ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہو کے نہیں کہے گا کہ یہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہے. اس کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت, کانٹریکٹ ایکٹ کے, اور عدالت کے سامنے وہ جا کے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے, اس لیے ختم کرو. تو ہزارہ ایگزامپلس آ رہے ہیں. بالکل وہ سب ایگزامپلس موجود ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب کسی جج کے سامنے گئے تو 1-2 ہیئرنگ کے بعد ختم ہو جائے گا اور وہ کینسل کر دیں گے. دیٹ از 50% آف آل آئی پی پیز. وہ 2000 بلین روپیز آدھے تو ایک دم ہی بچ گئے ود ان ویکس. اس میں سالوں نہیں لگی. اب آتی ہے تیسری کیٹیگری جو فورن ہیں. وہ پاکستان کی عدالتوں کے احکام کے مطابق کام نہیں کرتے, لیکن جو پاکستانی ہیں ان کو تو جولویل کرنا پڑے گا پاکستان کے قانون کے مطابق. وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستانی کمپنی ہے, میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کا قانون نہیں مانتا. انہیں تو ماننا پڑے گا. باہر والے کہیں گے نہیں جی ہم آپ کی عدالت کا حکم نہیں مانتے, جیسے انہوں نے ریکویک کا کیا ہر جگہ, جیسے وہ ٹرکش جہازوں کا کیا, وہ لیگ انٹرنیشنل, اور ہمارے کروڑوں کا نقصان ہوا, اربوں کا. $9 بلین, 3 بلین آف ڈالرز کی ججمنٹ, تو وہ ہم نہیں کر سکتے فورن کمپنیز. لیکن یہی آپ لے کے جائیں سوٹیبل انٹرنیشنل کورٹ میں جو اس طرح کے کیس ہینڈل کرتی ہے, ادھر لے کے جائے. وہاں پہ جو ججز بیٹھے ہیں انہیں نے تو یہ ساری کیسز جو ابھی تک ہوئے ہیں یہ پاکستان سے باہر ہوئے ہیں, سب کے ایگزامپل دیے ہوئے ہیں. ان کی ہر کتاب میں دیے ہوئے ایگزامپل کہ یہ کیس ہے, یہ کیس ہے, جو دنیا کے کئی ممالک میں یہ کیس ہوئے ہیں. اور عدالتوں نے, انٹرنیشنل عدالتوں نے اور ممالک کی عدالتوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ کلاس ختم کریں, یہ ایگریمنٹ ختم کریں, یہ وائلیٹ کرتی ہے کانٹریکٹ ایکٹ. اس لیے ان کا کیس آپ لے کے جائیں انٹرنیشنل کورٹ میں, جو بھی سوٹیبل کورٹ ہے, مختلف کورٹس ہیں جو ہینڈل کرتی ہیں. لیکن یہ نہ کریں جو پہلے کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آپ وکیل بھیجتے ہیں, نہ تو اس کو انٹرنیشنل کورٹس کا طور طریقہ معلوم ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی جاتا ہے, اور نہ وہ بجلی کے بارے جانتا ہے, دونوں چیزیں نہیں جانتا. آپ انٹرنیشنل لائر لیں جو انٹرنیشنل کورٹ سے کام کرتے ہیں, جیسے برطانیہ سے یا جائیے اور جو بھی آپ سلیکٹ کریں, اور اس کو ہیلپ کرنے کے لیے آپ یہاں سے وکیل نہیں, یہاں سے ٹیکنیکل آدمی دیں جو ٹیکنیکل سوالات میں آئے تو ان کو وکیل کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ پاکستان کے الیکٹڈ سسٹم میں یہ چیز ہے. آپ کو فورن لائر, ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل لا, اور پاکستانی ٹیکنیکل ایکسپرٹ, ناٹ پاکستانی لائر. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نہ جیتے, لیکن ٹائم لگے گا. اچھا سر, یہاں پہ ایک کوشچن اور آتا ہے, جس طرح سے عوام تو ہماری اسکیٹرڈ عوام ہے, ان کی زیادہ سے زیادہ بڑی نمائندگی یہ ہے, یہ جو ہماری پارلیمنٹس ہیں, پروونشل پارلیمنٹس ہیں, یہ اب ان کے بہاف پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ادارے, کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی ہیومن رائٹس کے ادارے, کون who can you see represent them in international courts, even پاکستان کے کورٹس میں بھی؟
میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں، فی الحال مینی پیپل کین ڈو اٹ. وہ آپ جب عدالت میں جاتے ہیں، اگر میں جاتا ہوں عدالت میں تو جج پہلے پوچھتا ہے کہ تم کس حیثیت میں آئے ہو، تمہاری کیپیسٹی کیا ہے. تو وہ وہاں دیکھنا پڑے گا کہ میں اس عدالت میں میرا حق بنتا ہے یہ کیس لے جانے کا یا نہیں. وہ سب سے پہلے دیکھنا ہے. لیکن ہمیں ایک تو باتیں بڑی کلیئر ہیں، جیسے پاکستان کی تمام فیکٹریز، تمام بزنسز، ان کے جو نمائندے ہیں یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس کا حصہ ہے. ہر شہر کے، ہر ادارے کے جو چیمبر چاہے لوکل لاہور کے، کراچی، اسلام آباد، وہ سب ممبرز ہیں فیڈریشن کے جو کراچی میں ہے. فیڈریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ فیڈریشن یہ کیس لے جا رہی ہے سپریم کورٹ، اور وہ تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ، کیونکہ وہ ان کی نمائندگی ہے تمام پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کی. دے ریپرزینٹنگ دا پبلک اینڈ دی ایوری بڈی، کیونکہ وہ پورے پاکستان کی فیڈریشن کے ہیڈ ہیں. ان نے فیصلہ کیا کہ وہ عدالت پہ دے کے جائیں گے، اور وہ باقی نہ صرف اس سیکشن 23 کی بات کریں گے، وہ باقی چیزیں بھی کہ یہ تو ہم کیس کورٹ میں دے جائیں گے. دوسرا ہم کورٹ سے کہیں گے کہ کم از کم یہ معاملہ کو کہو اپنا کام تو ٹھیک کرے، چوری بند کریں، لائن لاسز بند کریں، ایکوپمنٹ ٹھیک طرح کرنا کہیں. یہ جو آپ کی وہاں گڑبڑ ہے، یہ تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو نظام بہتر کرنا، وہ بھی اپلائی کر رہے ہیں کورٹ میں کہ ان کو بھی ذرا سمجھائیں، میک دم ڈو دا رائٹ تھنگ. تو کون کورٹ میں لائے گا؟ امیجیٹلی فیڈریشن لے جا رہی ہے. فیڈریشن میں بڑے پاورفل لوگ ہیں، لائرز بھی اچھے ہیں، لیکن فیڈریشن کے علاوہ اگر میں بھی جانا چاہوں تو جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ اگر میں جاؤں ایز این انڈیویجول تو میرا حق بنتا ہے ایز اے سٹیزن کہ مجھ پہ اثر ہو رہا ہے، آئی ایم بینگ ڈیمیجڈ، یہ کلاز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے اور میں پبلک کا حصہ ہوں. تو اگر میں بھی عدالت میں جاؤں تو 90% میری بھی پٹیشن ریسیو کرنی ہوگی. لیکن فیڈریشن جا رہی ہے، اور بھی بہت سے ادارے آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ بھی عدالتوں میں جائیں گے. سو یہ عدالت میں جانا ابھی پرابلم نہیں ہو. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور بہت زبردست گفتگو آپ سے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی پروگرام میں بھی بہت سارے موضوعات ہیں، میرا دل کرتا ہے بیٹھ کے آپ کو سنتا رہوں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.